السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ یہاں پہ تو بہت گرمی پڑی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، اور کل طوفان آیا ہے جیسے موسم کچھ بہتر ہو گیا ہے، لیکن جہاں بجلی نہیں تھی کل رات کو، کل لائٹ بھی نہیں آ سکا، اور رات کو مچھروں نے پھر ہی اڑا دیے، اور سب ٹھیک ہے۔ میں آج بات کروں گا پروپیگنڈا اور جھوٹ پہ، لائز پہ۔ ہم اگر دیکھیں تاریخ انسانی کو دیکھیں تو یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ جب آبادی تھوڑی تھی اس وقت عام لوگوں کے درمیان میں، پھر جب مملکتیں وجود میں آئیں، ملک وجود میں آئے، قبیلے بنے، پہلے قبیلوں کے درمیان میں، پھر ملکوں کے درمیان میں، پھر یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں کے سے بن گئے۔ اور یہ پروپیگنڈا جو ہے انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس نے بھی اپنی جو طریقہ کار تھا وہ چینج کرتا رہا، تبدیل ہوتا رہا۔ ابھی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں کہ وہ دور ایسا ہے کہ جس میں ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ چیز ہے، اور وہ موبائل ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، کہ جس پہ ہر بندہ جو مرضی وہ بات کو پھیلا سکتا ہے، جو مرضی بات کر سکتا ہے، جو کچھ مرضی کریٹ کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے نوٹیفکیشن ہوتے ہیں، ان کو ٹیمپر کر کے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے دے دی جاتے ہیں۔ ایون کہ اسکول کے بچوں کو چھٹیاں ہونے لگی ہوں تو اس وقت جو ہے پہلے وہ نوٹیفکیشن چل جاتا ہے کہ چھٹیاں اس بار نہیں ہو رہی ہیں، یا چھٹیاں اس بار اتنی زیادہ ہوں گی، یا کہیں گے کہ کل چھٹی ہے جی۔ بس یہ جو ہے ہر چیز کو اس طرح پروپیگنڈا اور جھوٹ نے گھیر لیا ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ تو ظاہری بات ہے یہی ہے کہ بندہ ہر چیز پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کرے، بلکہ اس کی سنگن لے، اس کی سچائی کی طرف جائے، سچائی کو ڈھونڈے، اور اس کو اصل حقیقت مل جائے گی۔ لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ یہ جو دور ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروپیگنڈا اور لائز کے جو دور ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب اس ٹائم پہ آپ اگر سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہیں اور تھوڑا سا وہ اس کو استعمال کر دیں تو آپ کو ایک ایسا انبار ملے گا خبروں کا، پروپیگنڈے کا، لائز کا، جھوٹ کا، کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ اور جو سطحی طور پر پڑھتے ہیں وہ صرف اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو گیا ہے۔ اور اسی پروپیگنڈا اور لائز کی وجہ سے کئی بار بڑے بڑے شغل بن جاتے ہیں، تماشے بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی جو انڈیا اور چائنا کے درمیان مسئلہ بنا پڑا ہے، وہ بولا جا رہا ہے کہ اب ورلڈ وار جو ہے نا وہ 3 اسٹارٹ ہونے لگی ہے۔ دو ملکوں کے درمیان مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم جو ہے اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کچھ عرصہ تھوڑا سا پہلے جائیں تو ایران کے جنرل سلیمانی کو امریکہ نے ہٹ کیا تھا، اس کے بعد بھی یہی ٹرینڈ چل گیا تھا کہ اب جو ہے دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، کہ جس میں یہی ہو جائے وہ ہو جائے گا۔ پھر جو ہے وہ تو اس وقت جنگ نہیں ہوئی، اور ابھی اللہ کرے گا ابھی یہ بھی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ انسان اب اتنا سمجھدار تو ہو گیا ہے کہ جنگوں سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے، اور انسانی جو ہے ترقی ہے وہ بہت زیادہ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، اور انسان دوبارہ ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جی ہمارے پاس کرونا صاحب آ گئے۔ کرونا کے آنے کے ساتھ ایک اور تماشا شروع ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ یہ کرونا جو پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی یہ بیماری ہے ہی نہیں، یہ ویسے ہی جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے۔ پھر کہا گیا جی کرونا جو ہے صحیح، لیکن یہ لیبارٹری میں بنائے گئے ہیں چائنا کی سازش سے، کچھ نے کہا یہ امریکہ کی سازش ہے، کچھ نے کہا کسی کی سازش ہے، کسی نے کہا کسی کی سازش ہے۔ مطلب کانسپریسی تھیوریز جو ہے نا وہ اسی پروپیگنڈا اور لائز کی وجہ سے پروان چڑھنے لگے۔ پھر اب یہ ہو گیا کہ کرونا آ گیا ہے، یہ مان لی کہ اب کرونا ہے صحیح، چاہے وہ لیبارٹری سے ہے چاہے وہ قدرتی طور پہ ہے، یہ ہے صحیح۔ اب ہو گیا جس کا علاج کیسے ہوگا، اب علاج کے بارے میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا، یہ پیاز کھائیں ٹھیک ہو جائے گا، لہسن کھائیں ٹھیک ہو جائے گا،
فلاں چیز کھائیں، فلاں چیز کھائیں، فلاں دوائی جو اس سے علاج ہو گیا، دوائیں غائب ہونے لگیں، فلاں انجیکشن لگوائیں، انجیکشن غائب ہو گئے. مطلب جو ہے کوئی کون سی دوائی بتا رہا ہے، کوئی دوائی بتا رہا ہے، اور پتہ کسی کو نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور بس جو ہے وہ ہر بندہ جو بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا بیٹھا ہوا ہے، واٹس ایپ کے تھرو، فیس بک کے تھرو یا ٹویٹر کے تھرو وہ جسٹ جو ہے وہ شیئرنگ کر رہا ہے، ری ٹویٹ کر رہا ہے کہ یہ بڑی خبر ہے جی، بھائی تو اس طرح دنیا جو تباہ ہونے والی ہے تو یہ ہو گیا. اب ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ جی یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے، مریض جان بوجھ کے پیدا کیے جا رہے ہیں اور مریضوں کو جو ہے وہ زہر کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، اور ان کو ہر مریض کے بدلے ان کو پیسے مل رہے ہیں. خدا کے بندو، اگر یہ ایسا ہوتا تو باقی ملکوں میں جو تباہی آ رہی ہے، باقی ملکوں میں جو مر رہے ہیں لوگ وہ پیسے لے رہے ہیں. جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. پروپیگنڈا جو ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اور یہ اس نے پروپیگنڈے اور لائز جو ہے یہ ہمارے ساتھ چلنے ہیں انہوں نے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے کہ ان چیزوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا کیسے ہے، اور یہ چیز کیوں پھیلائی جا رہی ہے. ہم اتنی جلدی جو ہے ان چیزوں کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ٹروجان کیوں گھس جاتے ہیں. یہ پروپیگنڈا اور لائز کی وجہ سے ہمارے اندر ٹروجان کیوں گھس جاتے ہیں. ہم کوشش کریں، سیکھیں، سمجھیں کہ یہ حالات کیا اس طرح اس نتیجے پہنچ گئے ہیں، کیا اس نتیجے پہنچ گئے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے. کیا کووڈ کا علاج اتنا آسان ہے؟ اگر آسان ہوتا تو ترقی یافتہ ملک کر لیتے. اب اگر کوئی دوائی آ گئی ہے تو وہ لازمی طور پر پوری دنیا کو بتائی جائے گی. انگلینڈ نے دوائی بنا لی ہے ڈیکسا، وہ سب کو دیں گے، کسی کے پہنچ جائے گی دوائی، سب کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا. لیکن خدا کے لیے یہ کوشش کریں کہ پروپیگنڈا اور لائز کے شکار نہ ہوں کسی بھی کام میں. یہ نہیں کہ ابھی کورونا ہے یا وہ جنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ پروپیگنڈا لائز جو ہے ہر وقت چلتے رہتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں چلتے جاتے ہیں. اگر وہ انتخابات ہو رہے ہیں، کوئی ملک ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، کوئی ویسے کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو وہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. ایون کہ گاؤں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر میں بندہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں گھر سے رشتہ کرنے لگے ہیں. مطلب وہ جس لیول تک بندہ ہوتا ہے اس لیول تک اس کی سوچ ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، سمجھیں، سیکھیں اور وقت کے ساتھ اپنے آپ کو امپروو کریں تاکہ وقت کے ساتھ اچھے طریقے سے جینا سیکھ سکیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ.